اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں تکبر کی مذمت پر بیان ہوگا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر تکبر کی مذمت فرمائی اور سرکش متکبر کی برائی بیان فرمائی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 146 میں ارشاد ہے، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ سورۃ المومن آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد ہوا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی کھینچی اور بڑی سرکشی پر آئے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے یعنی تکبر کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑائی میری چادر اور عظمت میرا تہبند ہے، جو کوئی ان میں کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ مقام صفا پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے روتے رہے۔ حاضرین نے عرض کیا، ابو عبد الرحمن آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس شخص یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ عز و جل اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی اپنے نفس کے متعلق بڑائی بیان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جبار یعنی سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے بھی وہی عذاب پہنچتا ہے جو ان کو پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا، نکلو۔ چنانچہ آپ 2 لاکھ انسانوں اور 2 لاکھ جنوں کو لے کر نکلے۔ آپ علیہ السلام کو بلند کیا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح سنی، پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سمندر کو چھونے لگے۔ پھر ایک آواز سنی گئی کہ اگر تمہارے آقا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوتا تو ان کو جس قدر بلند کیا گیا اس سے زیادہ انہیں دھسا دیا جاتا۔ جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے جو سنیں گے، 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، اور ایک زبان ہوگی جو کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے،
ایک ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم پر، اور دوسرا ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور تیسرا تصویر بنانے والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخیل، سرکش اور بد اخلاق جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوا، جو جہنم نے کہا، جنت اور جہنم میں مکالمہ ہوا تو جہنم نے کہا مجھے متکبروں اور ظالموں سے ترجیح دی گئی۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہے کہ مجھ میں کمزور، عاجز اور گرے پڑے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے جنت سے ارشاد فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ اور جہنم سے ارشاد فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کو بھر دیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدتر ہے وہ شخص جو تکبر کرے اور حد سے بڑھے اور سب سے بڑے جبار عز و جل کو بھول جائے۔ بدتر ہے وہ شخص جو سرکشی کرے اور سب سے بلند اور بڑائی والی ذات کو بھول جائے۔ بدتر ہے وہ شخص جو غافل ہو اور کھیل کود میں پڑا رہے اور خبر اور اس میں بوسیدہ ہونے کو بھول جائے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کتنا بڑا متکبر ہے؟ ارشاد فرمایا کیا ہے اس کے پیچھے موت نہیں؟ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ جن دو باتوں سے منع کرتا ہوں وہ شرک اور تکبر ہیں، اور جن دو باتوں کا حکم دیتا ہوں ان میں سے پہلی لا الہ الا اللہ پر استقامت ہے، کیونکہ اگر زمین و آسمان اور ان کی ہر چیز ترازو کے ایک پھڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پھڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ سب پر غالب آ جائے گا، اور اگر زمین و آسمان ایک حلقہ ہو اور لا الہ الا اللہ کو اس پر رکھ دیا جائے تو یہ اس کو توڑ دے گا۔ اور دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہی ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کا علم دیا اور وہ سرکش متکبر ہو کر نہیں مرا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر سخت مزاج، اترا کر چلنے والا، متکبر، خوب مال جمع کرنے والا اور دوسروں کو نہ دینے والا جہنمی ہیں، جبکہ اہل جنت کمزور اور کم مال والے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخرت میں تم میں سے وہ لوگ مجھے زیادہ محبوب اور میرے زیادہ قریب ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور وہ لوگ مجھے زیادہ ناپسند اور مجھ سے زیادہ دور ہوں گے جو زیادہ بولنے والے، منہ پھٹ اور متفیخون ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زیادہ بولنے والے، منہ پھٹ تو جانتے ہیں، لیکن یہ متفیخون کون ہیں؟ ارشاد فرمایا تکبر کرنے والے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکل والی چونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف بھانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر عذاب آ جائے گا، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت نہ ہونے کے سبب لوگ انہیں اپنے قدموں تلے رونتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر بصرہ بلال بن ابو بردہ کے پاس آیا۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امیر بصرہ بلال بن ابو بردہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے بلال، مجھے تمہارے والد محترم نے تمہارے دادا کے حوالے سے یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جسے حب حب کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ ہر جابر و ظالم انسان کو اس میں ڈالے گا، لہذا اے بلال تم اس وادی کے مکین بننے سے بچنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک جہنم میں ایک مکان ہے جس میں متکبرین کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل میں تکبر کے جھونکے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی روح اس حال میں جسم سے جدا ہو کہ وہ 3 باتوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ایک تکبر، دوسرا خرص اور تیسرا خیانت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ہرگز حقیر نہ جانے، کیونکہ جو شخص یعنی بظاہر مسلمانوں کے ہاں چھوٹا دکھائی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو ہر متکبر پر حرام ہے۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا معاصب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تخت پر پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کو آتا دیکھ کر اپنے پاؤں نہ سمیٹے، جب وہ آ کر بیٹھے تو ان سے حضرت سیدنا مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کا کچھ حصہ دب گیا۔ انہوں نے جب حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھے تو فرمایا، آدمی پر تعجب ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے حالانکہ وہ 2 مرتبہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہے، یعنی ایک مرتبہ باپ کے صلب سے اور ایک مرتبہ ماں کے پیشاب کی جگہ سے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان پر تعجب ہے کہ وہ روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اپنے ہاتھ سے ناپاکی دھوتا ہے، پھر بھی تکبر کر کے آسمانوں کے زبردست بادشاہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ سورۃ الزاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس میں استنجا کے چھوٹے بڑے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تکبر انسان کے دل میں جس قدر داخل ہوتا ہے اسی قدر اس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس برائی کے متعلق پوچھا گیا جس کے ساتھ نیکی نفع نہیں دیتی، تو انہوں نے فرمایا وہ تکبر ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر فرمایا، بے شک شیطان کے بہت سے پھندے اور جال ہیں، جن میں سے اللہ عز و جل کے نعمتوں پر اترانا، اس کے انعامات پر فخر کرنا، بندگان الہی پر تکبر کرنا اور غیر اللہ کے لیے خواہش کے پیچھے چلنا بھی ہے۔ ہم اللہ عز و جل کے فضل و کرم کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اس سے درگزر کا سوال کرتے ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.